چیئرمین صاحب پہلے تو آئی تھنک ریزولوشن بھی دیکھ لیا اینڈ اٹس اگریڈ آن تو اگر آج بھی آپ مناسب سمجھیں تو کر دیں وی وڈ اپریشیٹ اٹ کچھ اپڈیٹس میں دینا چاہتی ہوں کشمیر کے ایشو پہ کل یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن جو پاکستان نے موو کی تھی وہ اڈاپٹڈ بائی کنسنسس ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ it reaffirmed basically the inviolability of the right of self-determination for all people without exception, including the people of Jammu and Kashmir and Palestine. تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ریزولوشن تھی کیونکہ 9/11 کے بعد ایک تعصب پیدا ہوا ہے کہ اسٹرگلس فار سیلف ڈٹرمنیشن اب ڈی لیجیٹمائز ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ الماٹی ریزولوشن 2002 کی ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اگینسٹ ایلین آکوپیشن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بات رضا ربانی صاحب نے کی بالکل درست کی کہ ویسٹ کو کیا آپ کہتے ہیں او آئی سی کا حال دیکھ لیں، یو این کا دیکھ لیں، لیکن چیئرمین صاحب پاکستان کا حال بھی دیکھ لیں۔ کون سی پاکستانی حکومت ہے جس نے یہ جو ایک میں تو کہتی ہوں ایڈ نوزیم ڈکلیریٹری سٹیٹمنٹ جو ساری حکومتیں دیتی آئی ہیں، وی سپورٹ دا کشمیری کاز پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی مورلی، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہم دے دیتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب کشمیریز دے رائز ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ انڈین آکوپیشن۔ اس سٹیٹمنٹ کے آگے ہم نہیں بڑھتے۔ کہیں ہم نے کوئی کانکریٹ ریزولوشن کا ماڈل دیا ہے، کوئی بلو پرنٹ دیا ہے؟ کیا ہم نے سسٹین کی ہے اپنی کمٹمنٹ کہ کسی طرح وی شوڈ موو فارورڈ کہ یو این ایس سی ریزولوشنز امپلیمنٹ ہو؟ جنرل مشرف تو ایک اور ایکسٹریم پہ چلے گئے، یو این ریزولوشنز کو ڈسکارڈ کر کے 4 پوائنٹ پروپوزل دے دیا جو بیسکلی یہ تھا کہ ایل او سی کو اسٹیٹس کو آپ ایکسپٹ کر لیں ایز اے سولوشن۔ LOC is the cause of the problem. How can the problem become the solution? اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہماری حکومت اب کام کر رہی ہے بلو پرنٹ پہ، بیکاز ہم سمجھتے ہیں ڈکلیریٹری سٹیٹمنٹ بار بار دینا از گڈ بٹ ناٹ انف۔ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہنا ہے یہ ظلم اور تشدد ختم کریں جو ہندوستان کر رہی ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہندوستان کر رہی ہے کشمیریوں پہ، اور ہمارے پاس یہ سولوشن کی ہے پرسکرپشن، ایک بلو پرنٹ ہے۔ ہندوستان آئے، بات کرے اور انکلوڈنگ آف کورس کشمیریز، وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ڈائیلاگ کریں، لیٹ انڈیا ریجیکٹ یور پروپوزلز، بٹ خدا کے واسطے آپ ایک کنسسٹنسی پاکستانی سٹیٹ کو دکھانی پڑے گی ٹو موو فارورڈ۔ ہم بھول جاتے ہیں کشمیر کو۔ Generation after generation after generation of Kashmiris have spilled their blood fighting Indian occupation. کتنی دفعہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ We've either played partisan، کبھی ہم ایک اے پی ایچ سی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی ہم ایک کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ مشرف حکومت نے جس زیادتی کی ہے سید گیلانی صاحب کے ساتھ بیکاز انڈر امریکن پریشر ان سے ڈسٹینسنگ کر دی، تو مطلب ہے وی ہیو بین پلئنگ پالیٹکس ود کشمیر اینڈ دا بلڈ آف کشمیری پیپل۔ تو آپ ویسٹ کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ او آئی سی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حالت دیکھیں۔ ہماری حکومت has been responsible for the neglect of the Kashmir issue on international forums. ہم یہ neglect نہیں افورڈ کر سکتے۔ Time has come when we must move decisively۔ کتنا کشمیری خون بہائے گا؟ پھر ایک اور بات دیکھیں، ہم نے آج تک کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ، یو این ویمن یا انٹرنیشنل ویمن فورم پہ ابیوز اگینسٹ دا ویمن آف کشمیر ریز ہی نہیں کیا۔ مجھے ایک سٹیٹمنٹ دے دیں جو ہمارے لیڈر نے ان فورمز پہ عورتوں کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو، ایک نہیں ملے گا۔ آئی فالو دا کشمیر ایشو، کسی لیڈر نے عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ، وہ کہیں نہیں ریز کیا۔ ریپ ایز اے ویپن آف وار جو کہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے، ایک کچھ عرصہ پہلے کنان ایک گاؤں ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، سولجرز آئے، مردوں کو علیحدہ کیا، عورتوں کو ریپ کیا۔ وہ کیس کورٹس میں انڈیا کی چل رہا ہے، کوئی ظاہر انصاف نہیں مل رہا ان عورتوں کو۔ ہم نے وہ بات ہی نہیں کی کہیں۔ مجھے کوئی رکائی چیلنج ہے نہیں بڑی، کس حکومت نے وہ ایشو ریز کیا ہے؟
تو ہم خود ہماری نگلیکٹ ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہ اور جو ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ 2000 میں یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے آن ویمن سیکورٹی اینڈ پیس, ان ویئر دیو سیڈ کہ کانفلکٹ ایریاز میں عورتوں کا خاص تحفظ کیا جائے. ہم نے وہ ریزولوشن بھی نہیں یوز کی, دنیا کو بتایا نہیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. تو جدھر بھی آپ دیکھیں گے نگلیکٹ ہو رہا ہے. اور جہاں تک یو این ریزولوشنز کا تعلق ہے, دے آر سینٹرل. دا پرنسپل آف سیلف ڈٹرمنیشن اور یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز آر سینٹرل ٹو پاکستان's cause on کشمیر. ہماری لیجٹمیسی ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ہم نہیں ڈسون کر سکتے. اور نہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہماری کشمیر کی ریزولوشنز یو این کی وہ بہو اسی طرح کی ہیں جیسے ایسٹ ٹمور کی تھیں. ایسٹ ٹمور میں تو آ گیا پلیبسٹ. کیوں؟ کیونکہ جو ملک جس کے خلاف پلیبسٹ کیا وہ مسلمان ممالک تھا. ادھر انڈیا ہے اور جو لڑ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. کیا اس وجہ سے؟ لیکن ہم نے دنیا کو یہ بھی نہیں پبلسائز کیا کمپیریٹو بٹوین جو یو این نے کر دیا ان ریزولوشنز کو امپلیمنٹ اور جو یہ نگلیکٹ ہو رہی ہیں. یہ بھی ہماری کوتاہی ہے. ہم نہیں اپنا کیس پروجیکٹس کر سکے بیکاز ہماری پالیسیز پچھلی کنسسٹنٹ نہیں تھی. ہم بھول گئے. یہ وہی ہے جیسے جنرل ضیاء نے سیاچن پہ کہہ دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے, اٹس ناٹ اے بلیڈ آف گراس. اس کے بعد کتنی شہادتیں ہوئی ہیں سیاچن کے مسئلے پہ. اگر پہلے ہم اس پہ ٹینشن فوکس کرتے شاید وہ نہ ہوتا. تو وقت آ گیا ہے, ہمیں کشمیر کا ریزولوشن چاہیے. ہم نے کشمیریوں کی جانیں قیمتی ہیں, ہم ان کا خون اس طرح نہیں دیکھ سکتے بہتا جائے اور ہم ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دے دیں وی سپورٹ دا کشمیریز مورلی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی. ناٹ انف, اٹ از ناٹ انف. ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری آبلیگیشن ہے کہ اس کانفلکٹ کو ہم ریزالو کریں. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم اپوز کریں اور ساری دنیا کو. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ نوٹس نہیں لے رہی, تو مجھے بتائیں جو کشمیری ڈائسپورا یورپ میں ہے وہ کیوں سو رہا ہے؟ ان کی آواز بہت قیمتی ہے. الیکشنز آتے ہیں یورپین ممالک میں, کیوں کشمیری ڈائسپورا نہیں اکٹھا ہوتا اور اپنی سٹرونگ آواز اٹھاتا؟ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارا کیس کیوں اتنا سٹرونگ ہے کشمیر کا یو این میں, کیونکہ ہندوستان اس کیس کو لے کے گیا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں. اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں, چیپٹر 6 کے انڈر لے کے گیا ہے, چیپٹر 7 کے نہیں. انڈر دا چارٹر چیپٹر 7 کے لے جاتا تو اٹ وڈ ہیو اکیوزڈ پاکستان آف بینگ این اگریسر اسٹیٹ. یہ نہیں کیا. چیپٹر 6 کا ٹائٹل ہے پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. اس کا مطلب ہے جب وہ گیا یو این سیکورٹی کاؤنسل انڈیا, انہوں نے یہ مان لیا کہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے امنگسٹ 2 ممبرز آف دا یو این سیکورٹی کاؤنسل, اور انہوں نے یو این کے پاس گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ پیسفلی ریزالو ہو. یہ پوائنٹ بھی ہم نہیں ریز کرتے. تو مسٹر چیئرمین آئی ایم ویری گلیڈ ریزولوشن آئی ہے, اچھی اسٹرانگ ریزولوشن ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم 1 سال بعد ہم پھر نہ یہاں کھڑے ہوں اور اسی طرح کشمیر پہ بات کر رہے ہوں کیونکہ ایک اور اپرائزنگ آ رہی ہو, ہندوستان کا جو ریاستی وہ دہشت گردی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہو, اور پھر ہم آ کے ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ایک ریزولوشن دے. وی ہیو ٹو موو بیونڈ دس. دس از سمپلی ناٹ انف. تھینک یو. تھینک یو منسٹر مزاری. بٹ ایک چیز میں آپ سے چاہوں گا, مشتاق صاحب آپ پلیز بیٹھیں. ایک چیز میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے پچھلی گورنمنٹس کی تو بات کر لی, آپ ہمارے ساتھ کسی وقت آپ یا فارن منسٹر پلیز کم اینڈ شیئر یور پلان ود اس. وٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو, بیکاز آئی وڈ لائک ٹو نو کہ what is going to happen in the future. Please tell you 2 things on which we are moving. One, we are going to move the UN Human Rights Council to implement the recommendation of the Human Rights High Commission for Human Rights کا جو وہ رپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کمیشن بنائی جائے ٹو انویسٹیگیٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر. دوسری چیز میں بھول گئی کہنا, ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تھینکس ٹو ایم ای پیز جو ہیں یورپ میں, کہ یورپین پارلیمنٹ پہلی دفعہ انویسٹیگیشنز کر رہا ہے اوپن پبلک اس پہ آن ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر. تیسرا, ایز آئی سیڈ, وی آر ورکنگ آن اے
concrete blueprint for a conflict resolution model جو ہم پیش کریں گے. تو یہ 3 سٹیپس تو میں ایک تو خیر یورپین پارلیمنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے which is an excellent development, اینڈ دوسرا ہم یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وی آر ٹرائنگ اور یہ وی آر گوئنگ ٹو موو دا UN ہیومن رائٹس کاؤنسل بیکاز یہ دے آر باؤنڈ ٹو کریٹ دس کمیشن. دس از اے ریکمینڈیشن آف دا ہیومن رائٹس ہائی کمیشنز آفس. اور ایک اور چیز جو ہم اب کریں گے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے پچھلی حکومت نے غلطی کی کہ ہم نے نہیں انوائٹ کیا UN ہیومن رائٹس ہائی کمشنر کے ٹیم کو بفور دے ڈڈ دا رپورٹ کہ آ کے دیکھیں یہاں کیا حالات ہیں اور IOK میں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور now at least my ministry is at the moment talking to the Prime Minister. We would like to invite the new UN High Commissioner for Human Rights to come and visit. کیونکہ اگر ہم پہلے بلا لیتے جو پاکستان کے لیے ریکمنڈیشنز رپورٹ میں آئی ہیں وہ ٹوٹلی irrelevant ٹو کشمیر بیکاز ہم نے ان کو بلایا نہیں نہ بات چیت کی. Okay, thank you. It has been moved that under